شوکت بسر صاحب، یعنی جو کے پی کے اندر ہم آج دیکھ رہے ہیں، جس قسم کا للکارا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے بٹن میں آف کر دوں گا، وزیر اللہ لگتے ہیں کہ وہ وفاق کے اوپر چڑھائی کرنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ سیاسی جماعتیں ایسے کرتی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، اگر آپ بات کریں آج کے اس لائیو پروگرام کی تو آج کے اس لائیو پروگرام کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت بسرا نے بڑی اہم گفتگو کرتے ہوئے اینکر کو سمجھے ایک اچھی خاصی سنا دی۔ آئیے پہلے یہ مکمل ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں۔ ملک صاحب، گزارش یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب عوام نے ووٹ دیے ہوتے ہیں، ان کی توقعات ہوتی ہیں، ان کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، اور جب آپ ان کے مسائل حل نہیں کرتے تو پھر آپ کو عوام کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے نا، باقی ساری جماعتیں چونکہ ان لوگوں نے عوام کے ایشوز کو ایڈریس نہیں کیا، عوام میں ون پاپولر ہو گئے، عوام میں اب ان کی حالتیں یہ ہے کہ جتنی لیڈرشپ فرض کر لیں میاں نواز شریف ہیں، جہاں کہا جاتا تھا کہ میاں جدو آئے گا لگ پتہ جاوے گا، تو آج حالت یہ ہے کہ میاں صاحب اپنی سیٹ ہار گئے ہیں، مریم بی بی ہار گئی ہے۔ تو اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب اب آپ کی پالیسیز جو ہوتی ہیں وہ عوام دوست پالیسیز نہیں ہوتی، عوام دشمن پالیسی ہوتی ہیں، کسان دشمن پالیسیاں ہوتی ہیں، تو پھر عوام آپ کو پسند نہیں کرتے۔ ابھی آپ دیکھ لیں نا، پوری سب سیاسی جماعتیں اکٹھی ہیں، صرف عمران خان الگ ہے نا، تو اب ان کو کون روک رہا ہے ڈیلیور کرنے کو؟ آج عوام بیچارے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، آپ کا کسان ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے، آپ نے کے پی کی بات کی، حالت یہ ہے کہ پنجاب کی گندم کے پی ہم خرید رہے ہیں، ہماری گورنمنٹ خرید رہی ہے، ان لوگوں نے کسان بیچارے کو جو ہماری ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، حالت یہ ہے کہ آپ نے 39 روپے ریٹ مقرر کیا اور کہاں پہنچ گئے وہ بیچارہ 2500۔ لیکن یہ ساری باتیں ڈائلاگ سے نہیں ہو سکتی۔ نہیں سر، میں بتا ہو سکتی ہیں، بہت اچھی بات کر رہے ہیں۔ میں صرف ایک بات کہہ لوں کہ جب آپ عوام کے ایشوز کو ایڈریس نہیں کرتے تو عوام بھی بالکل اس طرح آپ کو چھوڑ دیتے ہیں جس طرح ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں، اپوننٹ ہیں، 90% پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ عمران خان لوگوں کی ایشوز کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے، لوٹ مار نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کے مسائل حل ہونے چاہیے۔ تو آج دیکھ لیں کے پی کی سب ٹھیک ہو گیا۔ کے پی دیکھنا، بہت اچھا سوال کر لیا۔ کے پی وہ ہے صوبہ ملک صاحب جہاں پہ وہ دوسری باری رشوت نہیں ہے، جہاں سفارش نہیں ہے، جہاں چوری نہیں ہے، میں بتاتا ہوں، جہاں وہ دوسری باری نہیں دیتے۔ یہ واحد پی ٹی آئی ہے جس کو تیسری باری ملی اور کلین سویپ ملا۔ آپ کے علم میں ہے کہ مغرب کے بعد وہاں پہ کارروائی بن کے چلتے ہیں؟ وہاں ظاہر وہ دہشت گردی کی ایک فیک ہے، دہشت گردی کے حالات ہیں، لیکن اگر اغوا ہوتے ہیں، دہشت گردی ہے نا، دہشت گردی جو ہے یہ کس کا سبجیکٹ ہے؟ ہمیں تو کہا گیا تھا ختم ہو گئی ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف ہمیشہ حق کی بات کرتی ہے، انصاف کی بات کرتی ہے، عوام کے رائٹس کے ساتھ کھڑی ہے۔ پی ٹی آپ نے کے پی کی بات کی، کے پی میں آج میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں ایبسلوٹ میجورٹی ہمارے پاس ہے نا، کوئی جماعت کی بھی سیٹیں نہیں ہیں، اسی لیے ہم ڈائلاگ، آپ نے کہا ڈائلاگ، بالکل ہم تیار ہیں۔ صوبے کا چیف ایگزیکٹو وابڈا کے دفتر میں خود جا کے میں بٹن آن کروں گا، ایم پی اے چلا جائے، وابڈا کا کنٹرول سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں، اس سے ملک چلے گا۔ اگر میں شوکت بسرا ان کی جگہ ہوتا تو میں بھی یہی کرتا۔ اس کی وجہ آپ دیکھیں نا، آج 50% نہیں قبضہ نہ کریں، تھانے پہ کبھی نہ جاؤں، 50% اگر آج 50 ٹیمپریچر ہے اگر آپ کے پاکستان میں، حالت یہ ہے کہ لوگ گرمی سے مر رہے ہیں، سرگودا میں لوڈ شیڈنگ ہو تو وہاں کا رکن اسمبلی جا کے قبضہ کر لے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں قبضہ نہ کرے، لیکن وہاں پہ یہ ضرور جائے، جا کے پوچھے کیا ہم بجلی کے بل نہیں دیتے، کیا ہمارا یہ حق نہیں ہے؟ وہاں جا کر وہاں پہ جا کے اپنے عوام کی رائٹ کی بات۔ بسر صاحب کہتے ہیں کہ گنڈا پور سب دھمکیاں زیادہ لگاتے ہیں، بڑکیں لگاتے ہیں، آنا جانا نہیں ہے، نہ اسلام آباد آئیں گے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ وہاں پہ کچھ پی ٹی آئی کے اپنے رہنما بھی، اراکین اسمبلی بھی بتا دیتے ہیں۔ اچھا ملک صاحب، پہلی بات تو میرے کچھ دوستوں نے باتیں کی، میں ان کا جواب دے دوں۔ ان کو تو عوام اب سنجیدہ ہی نہیں لیتے، بیکاز یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ کیسے ثابت ہوگا جب تک کیبنٹ سے فیصلے نہیں آئیں گے؟ میں بتاتا ہوں، اگر میاں نواز شریف ہار گیا تو ان کا جیتا کون ہے؟ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات کرتا ہوں، میرا چیلنج ہے، باقی حلقے چھوڑ دیں، صرف میاں نواز شریف اور مریم بی بی والا حلقہ کھول دیں۔ میرے خیال میں اب تو وہ جاوید لطیف نے بھی کہا کہ ہماری تو چھیڑ بن گئی ہے، مذاق کرتے ہیں لوگ ہمارا۔ لیکن پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات بھی مان لیجیے، وہ کہتے ہیں میں جیتا ہوں، پی ٹی آئی ہاری ہے۔ آئے کھولے جو حلقہ، آپ ان کے موقف کی حمایت کر رہے ہیں۔ ملک صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب جو حلقہ کہیں، اپوزیشن جو حلقہ کہے، جو ہمارے لوگ ہارے ہوئے ہیں، جیتے ہوئے، جو حلقہ کہے ہم کھولنے کے لیے تیار ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 میں پھر آپ کو کہوں، ابھی مجھے بتا آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ چلے گئے ہیں وہ گریڈ اسٹیشن پہ، ملک صاحب شاید آپ کو یاد نہیں ہے، ہمارے دور میں صرف مینار پاکستان پہ یہ نہیں گئے تھے، نکالیں ذرا فوٹیج، باقاعدہ واپڈا کے دفاتر کو آگ لگا دی گئی تھی، وہاں پر تھانوں پہ حملہ کر دیا گیا تھا، میرے پاس ابھی تک وہ فوٹیج موجود ہیں۔ اور دوسری بات، بار بار میں کہہ رہا ہوں، کبھی کہہ رہے تھے کہ وہ عوام، بھائی عوام جب آپ کے ساتھ ہے ہی نہیں
تو مجھے بتائیے کہ عوامی مسائل آپ حل کس طرح کر سکتے ہیں؟ عوام اس وقت تو 90% جو عوام ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ تمام لوگ وہ ہیں جنہوں نے لوٹا ہے پاکستان کو, کرپشن کی ہے, جن لوگوں کو جیلوں میں لیکن اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. حسن مرزا صاحب نے بنیادی بات کی, انہوں نے کہا پارلیمنٹ کے اندر آپ موجود ہیں, پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بات چیت کریں, مسائل حل کریں. بہت اچھی بات ہے. لیکن حسن صاحب نے تو کہا تمام سیاسی جماعتیں, انہوں نے اپنی پارٹی کے حوالے سے بھی کہا حسن مرتضیٰ صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. انہیں کہیں بسم اللہ کیجئے, ہمارا جو آپ نے مینڈیٹ چرایا ہے, ہمارے پاس 2/3 میجورٹی تھی, ہمارا مینڈیٹ واپس ویسے یہ کریڈٹ تو دینا آصف علی زرداری صاحب نے پہلی سپیچ میں آپ سے کہا آئیں مل کر بیٹھیں. آنے کے لیے میں پھر کہہ رہا ہوں, جو آپ کچھ اس کے جواب میں آپ نے کہا ملک صاحب آنے کے لیے تیار ہے نا. اب آپ یہ دیکھیں شوکت بسرا آپ کے سامنے بیٹھا ہے, میں 50,000 سے ووٹوں سے جیتا ہوا ہوں. میرے دوسرے نمبر حلقے میں مسلم لیگ نون ہے, وہاں پہ تیسرے والے اعجاز اللہ کو جتا دیا گیا جو ٹوٹل 50-55 ووٹ ہیں. تو اس طرح تو نہ حکومتیں چلتی ہیں نہ ملک چلتا ہے جب لوگ یہ دیکھیں کہ یہ ہماری حکومت ہی نہیں ہے, یہ عوامی مسائل کس طرح حل کرے گی. اور اچھا اگر عوام کی حکومت ہوتی تو یہ کبھی نہ ہوتا ملک صاحب جو ظلم جبر پنجاب میں ہاری ہوئی میڈم چیف منسٹر ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ نے کیا ہے. میں واللہ با خدا کہتا ہوں کہ ہمارا کسان رل گیا ہے. میں بھی چھوٹا سا کسان ہوں. جب آپ مجھے بتائیے نا کہ آپ کا کسان جا کے دھڑا دھڑ گندم لے کے کہ اب میں اتفاق کرتا ہوں ہمارا دیکھیں نا, ہمارا تو یہ فرض نہیں تھا نا. آج ہم 3900 کا ریٹ دے رہے ہیں, پنجاب کے کسان کو کے پی میں گندم اس کی جا رہی ہے. آج جو اسٹوڈنٹ پھنسے تھے وہاں پہ رشیا کے اندر, ان کا ڈومین تھا لے کے آتے, ہمارے جہاز ان کو لے کر آ رہے ہیں. گزارش صرف اتنی ہے مل صاحب, ہم ڈائلیگ کی بھی تیار ہیں, مذاکرات کے بھی تیار ہیں, لیکن ایسے نہیں ہو سکتا صرف آرمی چیف سے. نہیں میں بتا دیتا ہوں, وہ بھی میں بتاتا ہوں وہ کیوں کہتے ہیں. ہم آرمی چیف کے ساتھ اس طرح مذاکرات نہیں کرنے چاہتے کہ ہم کو ڈیل چاہتے ہیں, یا میاں صاحب مذاکرات میں کیا ہوتا ہے, یا یہ نہیں چاہتے کہ میاں صاحب کی طرح ہمارے پلیٹلیٹس گر جائیں گے, ہم ڈر جائیں گے. بس صاحب بڑے پرانے آپ پولیٹیکل ورکر ہیں, فوج کے ساتھ مذاکرات میں کیا ہوتا ہے, ڈیل ہی ہوتی ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو, ریکویسٹ ہی ہوتی ہے. اوپنلی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ان مسلط ان کو نمونوں کو انہوں نے کیا ہے, یہ تو ہارے ہوئے تھے, تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے مذاکرات ہوں صرف ایک نقطے پر ہوں. وہ کیا ہے کہ پاکستان کا آئین ہے, جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے وہ کرے, جو عدلیہ کا رول ہے وہ کرے. اس طرح نہ ہو کہ عدلیہ بیچاری یہ کہتی پھرے کہ ہمارے کیمرے لگا دیے گئے ہیں. ابھی کیا کر رہی ہے حکومت, یہ جعلی حکومت کیا کر رہی ہے کہ ججز کو کہہ رہی ہے کہ آپ کی پگڑیوں کو فٹ بال بنا دیں گے. یہ کام آپ نے نواز شریف کے ساتھ کیا تھا. میں پھر میری بات مکمل کر لوں. اچھا میری بات مکمل کر لوں. 2014 میں بنا لیں آپ, کمیشن بنائیں. ڈی جی آئی اسپیئر نے کہا تھا ہم تیار ہیں, ہر چیز سامنے لے آئیں. اور دوسری بات, ابھی حکومت کن کی ہے, بے شک جعلی ہے, فارم 47 کی پیداوار ہے, بسم اللہ کریں. جی تو ناظرین, جیسا کہ آپ نے شوکت بسرا کی اور اینکرنگ کی مکمل گفتگو سنی, اسی کے ساتھ ساتھ کچھ مزید خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں. وفاقی وزیر رانا تنویر نے کہا کہ خیبر پختونخوا جو اس ٹائم تک جو رویہ ہے یا جس طرح کی وہ حرکتیں کر رہے ہیں, اس ٹائم تک ان کا یہ جو رویہ ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. علی مین گنڈا پور نے وفاق سے پہلے بجٹ پیش کر دیا ہے. انہوں نے ایئر وینوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے مزید یہ بھی کہا کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ مطلب خیبر پختونخوا کی طرف دیکھ رہی ہے. اگر ان کا اچھا بیہیویئر ہوتا ہے تو وفاقی حکومت بھی اچھا بیہیو کرے گی. اگر خیبر پختونخوا کا اس طرح کا بیہیو چلتا ہے تو وفاق کی طرف سے بھی کوئی اچھی امید جو ہے وہ نہ رکھیں. خیبر پختونخوا حکومت سے ایسی حرکتیں کرے گی تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے. علی مین گنڈا پور کا ایسا رویہ ہوگا تو انہیں وفاق سے بھی اچھا ایسا ہی جواب ملے گا. علی مین گنڈا پور 86 پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں, وہ بڑکے مارتے ہیں, وہ وزیر اعلیٰ ہیں اور اپنے عہدے کا احترام کریں اور خیال کریں. رانا تنویر نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھی ہیں, ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہونا زیب نہیں دیتا. مولانا کہتے داندلی ہوگی, انہیں تو علی مین گنڈا پور نے ہرایا تھا, تو وہ کس طرح ان کے ساتھ مطلب اتحاد کر سکتے ہیں یا مذاکرات کر سکتے ہیں. تو ناظرین یہ اس ٹائم تک کی سیاسی صورتحال جو آپ کے سامنے, امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں کس نیکسٹ مزدار ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر یور سیلف, بائے بائے.